اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا، اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا، اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی، وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی، آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی، تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی۔ آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے، تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے۔ اور پھر وہاں کیا ہے؟ صرف آگ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے، جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے، پیپ وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، تھوڑ کھلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں، یہ غم کا کنواں ہے، غم کا کنواں، اس کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم، آخری بات سمیٹ، میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا، لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے، لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں، بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل۔ آخری بات سن لیں، آخری بات، اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو، مسجدیں بھرو، نمازی بنو، نماز کی پابندی کرو، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، توجہ آپ کی، کوئی مشکل نہیں، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، آپ تہیہ کر لو، طے کر لو، میں نے نمازی بننا ہے۔ آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے، ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے، کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے۔ اس لیے بندہ کوشش کرے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ دل میں پکا ارادہ کرو، بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ، بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ۔ نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں، نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں، اس لیے نماز کی طرف آؤ۔ 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے، مؤذن کی صدا پر لبیک کہو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے، اور سب سے بڑی بات انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی، گناہ کے ماحول سے نکلو گے، نیکیوں کے ماحول کی طرف
طرف آؤ گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے, آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط ہے. لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز با جماعت ادا کرنا ہے. اگر تم 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے. کیا ہوا, ایک دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے, فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے. جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا. کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا. جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی, کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کے لیے کہا تھا, بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا. یار کا پیار دل میں بس گیا ہے, اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے. تو یہ نماز کی برکت ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے والوں, بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے. اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں, گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے. قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا, نمازی بنا دو بچے کو, انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی, دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی, دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی, اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا, نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا. کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا. ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی, بگڑ گئی تھی, اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی. وہ رقص کرتی تھی, وہ ناچتی تھی, وہ گانے گاتی تھی, اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا. لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے, اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے. ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے بندے, ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, یعنی اس کے میوزک کا ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے, انفرادی ہے, سب سے ہٹ کر ہے. دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں, دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے ذوالنون ایک کام کرو, تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے, تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے, ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو, ہمارے علاقے سے نکال دو, ہمارے محلے سے نکال دو. حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو, کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی, ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے
کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی. یہاں تو ذوالنون مصری ہے, وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں, بیمار سے نفرت نہیں کرتے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں وہ بند کرا دوں گا. کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو, خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے, کتنے روپے کما لیتی ہے. خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی, ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں. تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے, مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے, تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا, تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں. جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں. حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی. اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے, ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے, اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے. ادھر رات ہوئی, عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی, کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا, لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, ایسے سب. لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے, سلام کرتے. میں نے پوچھا, اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے, آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے. لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ, سبحان. دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز. کہ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے, بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی. ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے, قرآن دلوں کو بدلتا ہے, قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے, قرآن تبدیلی لاتا ہے, قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے, قرآن دلوں کو چمکاتا ہے, قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا, قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا. فاروق اعظم کو اسلام ملا, بہن نے قرآن پڑھا, عمر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے. قرآن, میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں, مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں قرآن ہے. حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا
تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی. ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا، مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی، آنسو آ رہے تھے. ذوالنون نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں سر رکھ دیا، رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا، مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان. مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے. مولا اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں، وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی، وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے، ذوالنون ذوالنون، میرے یار، میرے دوست، میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اسے کاندھا دو، اسے کفن سونپو، اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی، گئے. کیا دیکھا؟ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا، ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا. یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے. جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا، یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی. اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی. وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا، اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا
سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روئے زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روئے زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ. دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرق غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو، یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو، ارادہ بولو. وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے. آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بنو. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات، کل سے نہیں. ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے، ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو، میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی. شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا. لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ سبحان غریب اللہ. نواز کی خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد. آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے. لیکن امروہہ والو، تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہار طیبہ کانفرنس، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروہہ، علماء اہل سنت. میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے. یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں.
नमाजी कहीं से भी पकड़ के लाए जा सकते हैं मुक्तदी, इमाम मदरसे से मिलता है। इसलिए मदरसों की कद्र करो और मदरसों की अहमियत जानो, मदरसों को मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे, हमारा दीन मजबूत होगा। इसलिए कि हमारी जो टिकी हुई दीन की इमारत है वो मदरसों से है। बल्कि आपको बता दूं मुसलमानों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान भारत में जब अंग्रेजों ने अपने कदम जमाए तो यही मदरसे के फारिगीन थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया और उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने में जान की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले बाद में आए, सबसे पहले जो आगे आए यही मदरसे के लोग थे जिनका नाम फजल खैराबादी था, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी था, हजरते फैज उस्मानी था। ये सब बड़े बड़े लोग, अल्लाह का मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा था, ये लोग आए और आने के बाद इन्होंने जान की बाजी लगा दी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले तो पीछे पीछे से आए। आज भी अंडमान में खबरें बता रही है कि अंडमान में जिन लोगों ने काला पानी की सजा भुगती है वो किसी और जगह से नहीं आए थे, वो मदरसों के सपूत थे जिन्होंने मिल्लत से भी वफा किया और मुल्क से भी वफा किया। और मुरादाबाद के करीब रहने वालों, जब तक चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, मुरादाबाद की जमीन का एहसान हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मदरसे का अजीम सपूत जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए उस अल्लाह के वली ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, फांसी का फंदा चूमा, लेकिन जब उनकी कब्र खुली तो उनका जिस्म सही सलामत था। वजह ये थी कि वो सिर्फ मदरसे वाला नहीं था, वो मदरसे के साथ खानका वाला भी था, दिल वाला था, जिगर। कैसा आशिक रसूल। अरे लोगों की ट्रेन अगर तेज चलने लगे तो दिल दहलने लगते हैं, कलम हाथ से छूट जाता है। लेकिन सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी दी जाने लगी तो कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मदरसे का वो बतले जलील कहता है, आखिरी ख्वाहिश है कि नबी की नात पूरी जिंदगी लिखता रहा, अब भी नबी की नात लिखूंगा। और काफी ने जो आखिरी नात लिखी वो आखिरी नात है कि वो लिखा, कोई गुल बाकी रहेगा। ये मुरादाबाद से उठने वाली आवाज है, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और अकीदे का शेर कहते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कितने यकीन से कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और फिर कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। काफी मुरादाबादी वो शायर है जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं, मैं किसी शायर की शायरी नहीं सुनता कसदन, सिर्फ दो ही लोगों को सुनता हूं, एक तो मेरे छोटे भाई हसन बरेलवी को सुनता हूं और दूसरे काफी मुरादाबादी को सुनता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफी मुरादाबादी ऐसे शायर हैं जिनको इमाम अहमद रजा नात खानी की दुनिया का बादशाह कहते हैं। काफी को
بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا. جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا, تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا, تو کیا کہتے ہیں؟ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں. یقین دیکھو یقین, نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی. حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا, آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا, سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو مدرسے نے ایسے ایسے لوگوں کو دیا, اس لیے ہمیں مدرسوں کی قدر کرنا, مدرسوں کو آگے بڑھانا, مدرسوں کو مضبوط کرنا, یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے. آپ نے بہت وقت دیا, بہت وقت عنایت کیا, اب تھوڑا سا وقت جو ہے آپ اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی, بڑی مہربانی, کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے, اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اور وہ آ چکے ہیں, بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں. تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی, آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں. قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے. کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی دل جھجوڑ دیتے ہیں, دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے, دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے. تو آئیے اب ہم اپنے قائد, اپنے امیر کا استقبال کر لیں. سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں. حضرت تشریف لا رہے ہیں, لیکن کھڑے ہو کر کے جائیے گا نہیں, آپ استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر.